حافظ صاحب لیکن جو پی ٹی آئی ایک وہ ہوتی ہے نا، دائیں بھی کھیل رہی ہے اور بائیں بھی کھیل رہی ہے، بات ایکچولی وہ ایک ہی جگہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت تو انہوں نے اندر سے نکال دی ہے۔ دیکھیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ہو، وہ آئین کی بات کرتے ہیں نا، اس ملک میں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، ہم آئین کی بحالی چاہتے ہیں، حقیقی جمہوریت ہم بھی کہتے ہیں، تو آئین میں یہ گنجائش کہاں ہے کہ ہم جا کے علی اعلان کہتے ہیں کہ ہم چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کریں گے یا ڈی جی آئی سے بات ملتے کریں آپ کی بھی جماعت رہی ہے، میں بات کر جب رہا آپ ہوں۔ دھرنا لے کر آئے تھے تو مولانا صاحب بھی تو ملنے گئے تھے، ملنے میں مذائقہ نہیں ہے، میں لیکن اس وقت ایک میں تنازع یہ ہے، نہیں اس کہہ کا رہا حل ہوں، کہاں سے میں یہ نکلے گا؟ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملنے پر پابندی ہے، کیوں نہیں مل سکتے ہیں آپ؟ وہ آپ کے ملک کے ادارے ہیں، اگر آپ جج سے مل سکتے ہیں تو ان سے بھی مل سکتے ہیں، اگر آپ چیف الیکشن کمشنر سے مل سکتے ہیں تو چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی مل سکتے ہیں، ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان سے یہ توقع کریں گے کہ وہ آئین کی اور حلف کی خلاف ورزی کرے اور آپ بھی کریں، اور اعتراض بھی ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سیاست میں مداخلت، پھر اسی جو سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں اسی سے کہتے ہیں کہ سیاست بحال کر دیں، کیسے بحال کریں گے؟ اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنوایا شریعہ افریدی کا بھی اور فلانا کا سب کا سنایا، تو موقف ایک نہیں ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اس پر میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ یہ خود پی ٹی آئی والے بھی اس پر رائے نہیں دے سکتے ہیں، زین بھائی بیٹھے ہیں، زین بھائی وضاحت نہیں کر سکتا ہے کیا پارٹی کا موقف کیا ہے، تو اس لیے وہ بہترین انداز میں ان کی پارٹی کی قیادت اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو کس کے ساتھ چاہتے ہیں، اگر آپ مذاکرات نہیں چاہتے تو کس کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان پر چھوڑ دیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ البتہ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ہم اس سسٹم جو کرپٹ سسٹم ہے، جو 8 فروری کو 2024 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا کرپشن نہیں ہے۔ یہ ملک کے ساتھ بھی کھلواڑ تھا، یہ 26 کروڑ عوام کے ساتھ بھی کھلواڑ تھا، یہ آپ کے ساتھ بھی کھلواڑ تھا، یہ ووٹ کی عزت کی جو بات ہوتی رہی، ووٹ کی جو تقدس کی بات ہو رہی تھی، اس کو پامال کیا گیا، برہنگی کے ساتھ پامال کیا گیا، بے شرمی کے ساتھ پامال کیا گیا۔ آج بھی فارم 45 اور 47 جاری ہو رہا ہے۔ یہ کس قسم کا الیکشن ہے؟ اس کو آپ الیکشن کہتے ہیں؟ یہ تو آکشن ہے، پورا ملک نیلامگر تھا، نیلام ہو رہے تھے۔ یہ الیکشن نہیں ہے، آکشن ہے۔ آکشن ہے یہ، اور برہنگی کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر طارق صاحب، آپ نے پچھلے پروگرام میں چند روز پہلے یا اس سے پہلے پروگرام میں زین کے ساتھ بیٹھ کر یہاں وعدہ کر کے گئے تھے کہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل ریکنسیلیشن بنائیں گے، یہیں اسی پروگرام میں بات ہوئی تھی، اس کے بعد آپ نے اس کا فالو اپ بتانا ہے ہمیں۔ ملک صاحب، اس کا فالو اپ یہ ہے کہ میں پارٹی کا چیف وپ ہوں اور زین صاحب بھی نامزد پارلیمانی لیڈر ہیں، ہماری آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں اور ہماری کوئی تقریباً 40 کے قریب قائمہ کمیٹیاں بننی ہیں، اور دوسرا جس کمیٹی کی آپ نے بات کی ہے تو اس کے اوپر ممبرز، چیئرمینز، ان کا تناسب، یہ سارا میرا خیال اگلے تقریباً 8 سے 10 دن میں زین صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کو تقریباً 2 دفعہ ہماری آفیشیل میٹنگز ہو چکی ہیں اس پہ، لیکن پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل ریکنسیلیشن آپ بنا رہے ہیں؟ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں اس کو اسی نام سے بنائیں جو آپ بتا رہے ہیں، یا ہماری جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا اور اس کا مینڈیٹ جوڑ دیں۔ میں نے اس سلسلے میں یہ بھی آپ کو میں عرض کر دوں کہ میں نے اسپیکر صاحب سے بھی بات کی ہے اس سلسلے میں، اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب سے بھی بات کی ہے۔